عزیزان محترم، ترتیب کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا ذکر خیر ہے، کیونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچاؤں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب اور ان کی اولاد کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو طالب کی اولاد میں سے آج حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ہم ذکر خیر کریں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ امیر المومنین امام المتقین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم عزت و عظمت کی اس قدر بلندی پر ہیں کہ ان کی گرد راہ تک رسائی بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں، اور یہ جتنی بھی شانیں ان کو ملی ہیں، جو عظمتیں ملی ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ملی ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ترتیب کے لحاظ سے آپ خلیفہ چہارم ہیں، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ بنو ہاشم کے لحاظ میں سے آپ ہی بنو ہاشم میں پہلے خلیفہ ہیں، یعنی باقی خلفائے راشدین قریشی تو ضرور تھے مگر ہاشمی نہیں تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بنو ہاشم میں سے تھے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اسلام کے لحاظ سے قدیم الاسلام ہیں، آپ سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، اور اس کو حضرت ابن عباس، زید بن ارقم، سلمان فارسی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت بکثرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کی اس فضیلت پر وہ اپنی مہر ثبت کرتے ہیں، یعنی اتفاق ہے صحابہ کا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سب سے اس پہلے اسلام لانے والے ہیں۔ حضرت ابو یعلا خود حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیر کے دن اعلان نبوت فرمایا، اور میں منگل کے دن حلقہ بگوش اسلام ہوا۔ کہتے ہیں کہ پیر کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، اور میں نے منگل والے دن اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عمر مبارک 8 سال بھی آتی ہے، 9 سال بھی اور 10 سال بھی۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم چھوٹی عمر میں ہی اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے والد کا نام ابو طالب ہے، دادا کا نام عبد المطلب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس لحاظ سے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں، اور حضرت فاطمہ بنت اسد
یہ پہلی ہاشمی خاتون ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نامدار خامد حضرت ابو طالب کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہایت ہی جان نثاری سے ان کی خدمت بھی کی اور ان کے ساتھ جان نثاری سے محبت بھی کی۔ بے پناہ محبت تھی ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جناب ابو طالب کے بعد حضرت فاطمہ بنت اسد مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود ان کا بے حد احترام فرماتے تھے۔ اس طرح کے جب حضرت فاطمہ بنت اسد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ کا انتقال ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی یہ بھی ایک دلیل ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قمیض مبارک، اپنا کرتا مبارک ان کے کفن کے لیے بھیجا، اور جب ان کو قبر کے اندر لٹایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی لحد میں خود لیٹے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا کرتا مبارک ان کو اس لیے پہنایا، کرتا مبارک اس لیے دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اعلیٰ لباسوں میں سے لباس عطا فرمائے، اور میں ان کی لحد کے اندر، ان کی قبر کے اندر اس لیے لیٹا کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کی دہشت اور قبر کی وحشت کو دور فرما دے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تھی اپنی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے ساتھ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت مکہ المکرمہ میں ہوئی، مکہ مکرمہ میں آپ پیدا ہوئے، اور اصحاب فیل کے مکہ پر حملہ کرنے کے 30 سال بعد رجب المرجب کے مہینے میں 13 رجب المرجب کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مکہ کے اندر پیدا ہوئے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت کی خبر ملی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے گئے، مبارکباد دی، اور پھر پوچھا اپنے چچا سے کہ ان کا نام کیا رکھا ہے، تو آپ کی اور چچی سے پوچھا گیا کہ ان کا نام کیا رکھا ہے، تو آپ کی چچی وہ کہنے لگی کہ جناب ابو طالب نے تو ان کا نام زید رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ زید۔ اور ان کی والدہ نے اسد رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کا نام علی رکھو، تو حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں رب کعبہ کی قسم، مجھے خواب کے اندر اس بچے کے بارے میں بار بار کہا گیا کہ اس بچے کا نام علی رکھنا ہے، مگر میں اس بات کو چھپاتی رہی اور اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نام جو ہے وہ علی رکھا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں لیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تحنیک فرمائی، یعنی ان کو گھٹی دی، اور
گھٹی کا جو سنت طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ کوئی نیک سہلے پارسا آدمی کھجور یا چھہارا اپنے منہ میں ڈال کر اسے چبائے اور اسے چبانے کے بعد پھر بچے کے منہ میں ڈال دے. مگر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھٹی دی، قربان جاؤں، ظاہر نصیب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی گود میں لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان کو حضرت علی کے منہ میں ڈال دیا اور حضرت علی نے زبان نبوت کو چوسا، ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کو چوسا. اور اس طرح جو سب سے پہلے چیز حضرت علی کے منہ اور حضرت علی کے پیٹ میں گئی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن تھا. اور پھر جب ان کی عمر 5-6 سال ہوئی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی، تو مکہ کے اندر قحط سالی آئی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے فرمایا کہ مکہ کے اندر قحط سالی ہے. تو حضرت ابو طالب ان کے اہل و عیال زیادہ ہیں اور اہل مال کم ہیں، مال کم ہے اور ان کے عیال، ان کے بچے، افراد زیادہ ہیں، تو لہٰذا ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، ان کے بوجھ کو تقسیم کیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو طالب کے گھر گئے اور ان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا. تو جناب ابو طالب نے کہا کہ حضرت عقیل کو میرے پاس رہنے دو اور باقی اولاد میں سے جو چاہیں آپ فیصلہ کر لیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پرورش میں لیا اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پرورش میں لیا. اس طرح جناب ابو طالب کا بوجھ جو ہے وہ ذرا ہلکا ہوا اور بوجھ تقسیم ہوا، ان کی پریشانی میں کچھ کمی آئی. تو لہٰذا اس ذریعے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں آئے، آپ کے گھر آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تربیت فرمائی. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلامی میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آئے تو شروع میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں کہ ہم مکہ کی پہاڑیوں میں چھپ چھپ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے. میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا. ایک دن حضرت ابو طالب نے ہمیں دیکھ لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب ابو طالب نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا یہ طریقہ، یہ مذہب الہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے سب فرشتوں اور انبیاء کرام اور ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی طریقہ ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے. تو لہذا میں اس کے بندوں کو رائے ہدایت کی طرف بلاؤں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا. اور کہنے لگے کہ چچا جان، حق تو یہ ہے
کہ سب سے پہلے آپ ہی یہ دین قبول کریں۔ تو جناب ابو طالب نے جواب دیا، کہنے لگے میں تو ابھی اس کام کے لیے، اس عمل کے لیے تیار نہیں ہوں، مگر میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم بخوشی یہ کام کرتے رہو اور میں پوری زندگی تمہاری حفاظت کروں گا۔ یہ کنہوں نے کہا؟ جناب ابو طالب نے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا نے کہا کہ میں پوری زندگی تمہاری حفاظت کروں گا، اور اپنے بیٹے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کہنے لگے کہ بیٹا، اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چمٹے رہنا، ان کے طریقے کی پیروی کرنا، یہ تمہیں گمراہ نہیں ہونے دیں گے، یہ تمہیں کبھی بھی کسی برائی کی طرف نہیں لے کے جائیں گے، یہ تمہیں اللہ کے راستے پر لے کر چلیں گے۔ اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ ہستی ہیں کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سے کئی القابات ملے۔ آپ ہی وہ ہستی ہیں کہ جن کو باب مدینہ بھی کہا جاتا ہے، باب مدینہ العلم، علم کا شہر۔ حضرت علی ہی وہ ہستی ہیں جن کو امام الاولیاء بھی کہا جاتا ہے، اولیاء کے امام۔ حضرت علی وہ ہستی ہیں جن کو اسد اللہ الغالب کہا جاتا ہے، اللہ کا شیر۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہی وہ ہستی ہیں جن کو مولا المومنین کہا جاتا ہے، مومنین کے دوست۔ حضرت علی ہی وہ ہستی ہیں جن کو ولی المتقین بھی کہا جاتا ہے، متقین کے دوست، متقین کے ولی، مددگار۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ وہ ہستی ہیں جن کو حیدر کرار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بہت ساری القابات ہیں، مگر ان کے تمام القابات میں سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جو سب سے زیادہ پسند تھا، جو آپ کی کنیت تھی، وہ ابو تراب تھی۔ ویسے آپ کی کنیت ابو الحسن بھی تھی۔ ابو الحسن کنیت یہ تو آپ کے بیٹے کی طرف سے تھی، کیونکہ آپ کے بیٹے کا نام حضرت حسن تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ مگر ابو تراب یہ کنیت کیسے ہوئی؟ تو اس کو سیرت ابن ہشام نے بھی ذکر کیا ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کچھ ناراضگی ہو گئی، اور آپ ناراض ہو کر گھر سے نکلے اور مسجد نبوی میں جا کر مسجد نبوی کے اندر فرش پر لیٹ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا دیکھا؟ حضرت علی مسجد نبوی کے فرش پر لیٹے ہوئے ہیں، اور اس وقت فرش، مسجد کا جو فرش تھا وہ کچا تھا۔ آج تو بہترین مساجد کے فرش ہیں، پتھر لگے ہوئے ہیں، ٹائل لگی ہوئی ہے، اور ہر طرح کی سہولتیں ہیں، مگر اس وقت مسجد نبوی کا فرش جو ہے وہ کچا تھا۔ حضرت علی مسجد نبوی کے فرش پر لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ مٹی کے اندر لت پت ہیں، یعنی کپڑوں پر مٹی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کر ان کے قریب بیٹھ گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، قم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ، اے مٹی کے باپ، اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا مجھے اتنا پسند آیا
اتنا پسند آیا کہ میں پوری زندگی خواہش کرتا تھا کہ مجھے لوگ جو ہیں وہ ابو تراب کہہ کر پکارے، اور اگر ان کو ابو تراب کہہ کر بلایا جاتا تو آپ انتہا خوش ہوتے، کیونکہ یہ کنیت جو ہے، یہ لقب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اور فضیلت بھی ہے۔ امام بخاری، امام مسلم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے اندر جب آپ کو مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری کر رہے تھے، اور غزوہ کی تیاری کرنے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو روانگی کا حکم دیا غزوہ کی طرف، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ چھوڑا۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے پاس چھوڑے جا رہے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، میں تجھے اسی طرح چھوڑے جا رہا ہوں جس طرح ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے چھوڑا تھا، فرق یہ ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے، اور ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بھائی بھی تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی بھی تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مغالطے کا پہلے ہی وہ علاج کر دیا، اس مرض کا حضور نے پہلے ہی علاج فرما دیا کہ جو آنے والے کی امت میں کچھ امتی مغالطے میں پڑ سکتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی، تم میرے قریب میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے، مگر میرے بعد نبوت نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، مجھ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مدینہ پاک کا اپنا نائب بنا کر چھوڑ کر گئے تھے، بطور نائب تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مدینہ پاک میں۔ اور اسی موقع پر کچھ لوگوں نے غلطی کھائی ہے، اس وجہ سے کچھ لوگ جو غلط فہمی کا شکار ہوئے اور وہ بھٹک گئے اور دوسری طرف چلے گئے کہ دیکھیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نائب مقرر کیا، تو لہٰذا حضور نے جب نائب مقرر کیا ہے تو اب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پہلے خلیفہ ہوئے۔ تو میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نیابت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی آنے پر تھی، واپسی آنے تک یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی نیابت تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ سے واپس تشریف لے آئے تو یہ نیابت ختم ہو گئی۔ اب نبوت کا دروازہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بند کر دیا تھا۔ اور اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی ایک شان یہ بھی ہے، ابو القاسم زجاجی عمالیہ یہ ناقل ہیں، یعنی نقل کرتے ہیں، ابی الاسود نے اپنے والد سے روایت کیا ہے، ایک دن امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں کہتے میں حاضر ہوا تو آپ سر جھکائے بیٹھے تھے اور کچھ سوچ رہے تھے۔ میں نے عرض کی، اے امیر المومنین، آپ کس فکر میں ہیں؟ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ کس غم میں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، میں نے سنا ہے کہ تمہارے شہر میں لغات کے اندر تغیر پیدا ہو گیا ہے، یعنی لوگ عربی زبان کے اندر تذبذب کا شکار ہو چکے ہیں، اور اس لیے میں چاہتا ہوں
کہ میں عربی قواعد لکھ دوں تاکہ لوگ جو ہیں عربی زبان کے اندر ان کو کچھ تغیر نہ ہو، عربی زبان کے اندر وہ تذبذب کا شکار نہ ہو، تو لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ عربی قواعد لکھ دوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، یہ تو آپ کا ہم پر بڑا احسان ہوگا، اگر آپ یہ کام کر دیں تو ہم پر بڑا احسان ہوگا آپ کا۔ آج کچھ لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے نام پر روٹیاں تو کھاتے ہیں، حضرت علی کے نام پر لنگر تو اکٹھا کرتے ہیں، اور حضرت علی کے نام پر چندے تو لیے جاتے ہیں، اور حضرت علی کے نام پر مریدوں کو لوٹا تو جاتا ہے، مگر حضرت علی کے کام کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ نام جپا جاتا ہے مگر حضرت علی کا کام دیکھیں۔ اس دنیا کے اندر، اس خطہ زمین پر، اللہ کی اس زمین پر سب سے پہلے جو عربی قواعد تحریر کیے گئے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کیے تھے، اور حضرت علی نے وہ قواعد کیا لکھے، کیا تحریر کیے۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، میں جب دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا حضرت علی کی بارگاہ میں، تو ایک انہوں نے تحریر دی مجھے، اس تحریر کے اندر بسم اللہ شریف کے بعد لکھا تھا کلام کی 3 قسمیں ہیں، اسم، حرف اور فعل، اور یہ عربی کے قواعد ہیں۔ تو یہ انہوں نے مجھے دے کر فرمایا کہ آپ اس میں جو ہے وہ کچھ اور بھی لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، اور کہتے میں نے اس پر کچھ لکھا۔ تو میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور انہوں نے جب پڑھا تو اس کے اندر انہوں نے میری تشفی کی، اور جو کمی تھی اس کو پورا کر دیا۔ اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، پھر ان کی یہ بھی شان ہے کہ ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، جو علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، اور جو علی سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض رکھ۔